کیا حکم ہے کہ ہماری بات چھوڑ دینا؟ یہ حکم ہے؟ تو اجماع امت جو ہے وہ حضور کے خلاف ہو گیا۔ ارے مولوی صاحب، ارے بھائی ہمیں کیا پڑھا رہے ہو؟ اصول فقہ لے آؤ، ابھی اصول الشاشی لے آؤ، پھر بتاؤ اجماع کیا ہے۔ حضور کی حدیثوں کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں نے اس موضوع پر پورا رسالہ شائع کیا ہے۔ امام ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتریدی، امام غزالی اور امام ابن حمام اور ملا علی قاری اور شاہ عبد العزیز سب کے حوالوں کے ساتھ ثابت کیا ہے حدیثیں، اور پھر ان کے اقوال۔ وہ رسالہ پڑھ لیجئے نا بھائی، کچھ تو پڑھ لیا۔ بس ان کی زبان بھی جو ہے دیکھیے کتنی تھرڈ کلاس زبان استعمال کر رہے ہیں۔ لاسٹ میں آپ گفتگو سنیے بھئی، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کون دعویٰ کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے خلاف اجماع ہوتا ہے؟ یعنی ایسا امت میں کس نے دعویٰ کیا ہے؟ کس نے امت میں یہ بات کہی؟ آپ پیش کیجئے۔ یہ جو چیز ہے ہی نہیں وہ آپ پیش کر رہے ہیں۔ امت میں یہ بات کس نے کہی ہے کہ ایک چیز قرآن و سنت میں موجود ہی نہیں ہے سرے سے، اور اس پر کسی بھی دور میں اجماع کیا جاتا ہو؟ بھائی اجماع اس چیز پہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہو۔ قرآن و سنت کی میں کوئی چیز موجود ہے، قرآن کی آیت سے کوئی چیز سمجھی گئی ہے، رسول کی حدیث سے کوئی چیز سمجھی گئی ہے، اور اس فہم پر اجماع ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف اجماع نہیں ہوتا۔ اور اگر اجماع ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ حدیث کے خلاف اجماع ہے، پھر یہ کہیں گے کہ حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اجماع رسول کی حدیث کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ یعنی اس خبیث کی بات اس کے خلاف خود حجت ہے۔ اگر تم کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ رسول کی حدیثوں کے خلاف اجماع ہے، اگر ایسا لگ رہا ہے اس خبیث کو کہ اجماع جو بیان کر رہے ہیں ہم لوگ، یا جو سائل نے ابھی مجلس میں اس سے اجماع کی بات کہی ہے، اگر اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اجماع رسول اللہ کی حدیثوں کے خلاف ہے، تو اس کی بات خود حجت ہے، یعنی رسول اللہ کی حدیثوں کو یہ سمجھ نہیں رہا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث کا جو صحیح مفہوم ہے اس کے بجائے کچھ غلط مفہوم یہ بیان کر رہا ہے۔ رسول اللہ کی جو حدیث نہیں ہے اسے رسول اللہ کی حدیث بنا کر کے پیش کر رہا ہے، اور جو رسول اللہ کی حدیث ہے جو ثابت شدہ ہے صحابہ کے فضائل میں، ان کو توڑ رہا ہے، مروڑ رہا ہے، ان کو چھپا رہا ہے، ان کو بیان نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اجماع قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اجماع قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور اجماع ہے صحابۃ کلہم عدول پر۔ یہ مطلب میں عبارتیں نہیں پیش کر سکتا کیونکہ مجھے کچھ اور باتیں بھی پیش کرنی ہیں۔ علماء نے کثرت سے اس اجماع کو نقل کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے بیان کیا ہے، علامہ ابن الصلاح نے بیان کیا ہے، علامہ قرطبی نے بیان کیا ہے، علامہ نووی نے بیان کیا ہے، ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے، ابن کثیر نے بیان کیا ہے، سب نے عدالت صحابہ پر اجماع نقل کیا ہے۔ کیا یہ حضرات یہ رسول اللہ کی حدیثوں کے خلاف اجماع نقل کر رہے ہیں؟ یہ قول اہل بدعت کا ہے اصل میں، کہ صحابہ عادل نہیں ہیں، اور یہ بدعتی ہے، یہ رافضی ہے خبیث۔ یہ اہل بدعت کا قول ہے یہ قول، لیکن یہ اہل بدعت کا قول ہے، اہل سنت کا یہ قول نہیں ہے۔ الصحابۃ کلہم عدول پر جس نے شک، الصحابۃ کلہم عدول کا نہیں شیخ آپ کی آواز اچھی آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں۔ ہاں جی، وہ اہل بدعت کا قول ہے۔ جیسے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ الصحابۃ عدول الا من قاتل علیا، کہ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں مگر وہ جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کیا۔ اب یہ بدعتی حضرات کا قول ہے۔ اب یہ بتائے نا حوالہ اپنی بات کا، یہ خبیث کو بتانا چاہیے کہ معتزلہ میں سے فلاں نے یہ بات کہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، روافظ میں سے فلاں نے یہ بات کہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، منکرین حدیث میں سے فلاں نے یہ بات کہی ہے، زنادقہ میں سے فلاں نے، دے حوالے۔ علماء سلف کے حوالے تو یہ دے نہیں سکتے۔ علماء سلف نے تو عدالت صحابہ پر امت کا اجماع نقل کیا ہے، یہ اجماعی موقف ہے اہل سنت کا۔ بدعتی حضرات اس سے ہٹ کر کے گئے ہیں، انہوں نے اس میں استثناء کیا ہے، یا انہوں نے اس میں شک کا اظہار کیا ہے۔ علامہ آلوسی ہیں، علامہ ابن ابی حاتم الرازی ہیں، خطیب بغدادی ہیں، سب نے اس اجماع کو بیان کیا ہے اور اس اجماع کی تشریح کی ہوئی ہے۔ تو آپ اجماع کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس پر علماء کے عبارتوں کے حوالے دے کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اجماع کیا ہے علماء امت جانتے ہیں، جو ہے مدارس کے میرے خیال سے سادس اور خامس کے طلباء یہ جانتے ہیں کہ اجماع کیا ہے۔
معلوم ہے ان کو اجماع کیا ہے. تو اس پہ دنیا بھر کے رسالے لکھنے کی کیا ضرورت ہے جس میں اختلاف ہی نہیں ہے کہ اجماع ہے کیا. اجماع کتاب و سنت کے کسی فہم پر اجماع ہوتا ہے, کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتا ہے. اور اگر اجماع ہے کسی بات پہ اور آپ کو لگتا ہے کہ فلاں حدیث اس کے خلاف ہے تو آپ کی سمجھ کا قصور ہے, اور یہ بات سچ ہے کہ اجماع ہے. اصل میں جو آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نظریہ یہ خبیث مولوی پیش کر رہا ہے, یہ اصل میں اس کا نظریہ ہے نہیں. یہ آوارہ فکر آدمی ہے, اخوانی تہذیب کا یہ مارا ہوا ہے, رافضی نوازشوں میں مبتلا ہے اور دھتکارا ہوا ہے, لالچی اور حریص قسم کا شخص ہے. یہ اصل میں جو موقف پیش کر رہا ہے یہ موقف اصل میں اہل بدعت کا ہے, اور یہ سمجھ رہا ہے یا لوگ سن کے سمجھ رہے ہیں کہ اس نے کوئی نئی بات پیش کی ہے. جتنے کوڑے دان ہیں تاریخ میں, کسی بھی چیز کی تاریخ ہو دینی حوالے سے, اس میں آپ دیکھیں گے تو پائیں گے کہ یہ بدبودار, سڑے, بددین, بے دین, بدعمل, بے عمل, بے علم, جاہل لوگوں نے یہ بات کی ہوئی ہے جو یہ بات پیش کر رہا ہے تحقیق کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے لوگوں کو اتنا تو موقع ہوتا نہیں ہے کہ بیٹھ کے تحقیق کریں, یا بہت سارے لوگ علماء سے بھی نہیں پوچھتے, ورنہ عدالت صحابہ کو مشکوک بنانے کا مسئلہ قدیم ہے. یہ مشغلہ جو ہے روافظ کا رہا ہے, مستشرقین کا رہا ہے, اور منکرین حدیث کا رہا ہے, بدعتیوں کا رہا ہے. محمود ابو ریہ بدنام زمانہ منکر حدیث ہے, بدنام زمانہ زندیق ہے. وہ کہتا ہے یہ بات کہ ان البلاء الذی یصیب الاسلام انما یرجع الی امرین, کہ اسلام کو جو مصیبت پہنچی وہ اس میں دو بنیادی باتیں ہیں. عدالت الصحابۃ المطلقہ, صحابہ کرام کی مطلق عدالت, یعنی الصحابۃ کلہم عدول کا نظریہ کہ تمام صحابہ عادل ہیں, یہ ایک مصیبت کی چیز ہے اسلام میں. والثقۃ العمیاء بکتب الحدیث التي تجمع بین الغث والسمین, اور حدیث کی کتابوں پر اندھا اعتماد جن میں صحیح غلط سب جمع ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے, یہ کوئی اس کا نظریہ نہیں ہے. یہ کتب حدیث پر اعتماد اور صحابہ کرام میں سب کے سب کو عادل کہنا, یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کے لیے ایک مصیبت کی چیز ہے. محمود ابو ریہ کہہ رہا, یہ محمود ابو ریہ کا نظریہ ہے. یہ ان لوگوں نے اشکالات پیش کیے ہیں. میں چند اشکالات اور پھر ان کے مختصر جوابات اس مناسبت سے پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. 4 اشکالات پیش کروں گا, اشکالات تو بہت ہیں, تاکہ اس نظریے کی جو تہ ہے, یہ نظریہ آیا کہاں سے اس کے پاس اور کن باتوں پر اس کو بھروسہ ہے. آپ دیکھ لیجئے وہ کتنے گندے لوگ ہیں. کہا کہ صحابہ بشر ہیں, ان سے غلطیاں ہوتی ہیں, وہ معصوم نہیں ہیں. جب ایسا ہے تو پھر تمام صحابہ عادل کیسے ہو سکتے ہیں؟ بڑا ملحد زکریا اوزون وہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ بَالَغَ التَّابِعُونَ وَالْأَئِمَّةُ وَالْعُلَمَاءُ الْأَفَاضِلُ بِمَكَانَةِ وَصِفَاتِ الصَّحَابَةِ فَجَعَلُوهُمْ كَالْمَلَائِكَةِ, کہ تابعین نے, ائمہ نے, علماء نے صحابہ کے مقام و مرتبہ اور صحابہ کی صفات کے بارے میں بڑا مبالغہ کیا ہے اور انہیں فرشتہ بنا چھوڑا ہے. یہی محمود ابو ریہ جو مشہور اور منکرین حدیث میں سے اس کا شمار ہے, بڑا زندیق قسم کا آدمی ہے, وہ کہتا ہے کہ اذا کان الجمہور علی ان الصحابہ کلهم عدول, آپ دیکھیے کہ صحابہ تمام کے تمام عادل نہیں ہیں. یہ بات کہہ کون لوگ رہے ہیں؟ یہ بددین اور بے دین, بدعمل, بے عمل لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان الصحابہ کلهم عدول, کہ جمہور کی جو یہ رائے ہے کہ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں. ولم يقبل الجرح والتعدیل فیہم, اور ان لوگوں نے ان کے سلسلے میں کوئی جرح اور کوئی تعدیل نہیں قبول کیا. کما قبلوا فی سائر الروات, جیسا کہ تمام اور روات کے بارے میں قبول کیا. واعتبروہم جمیعا معصومین, اور تمام کے تمام صحابہ کو معصوم مان لیا, خطا سے, من السہوی, بھول سے, والنسیان, بھول چوک سے. یہ پیش کیا محمود ابو ریہ کہ گویا ہم نے معصوم کر دیا صحابہ تو کلہم عدول کہہ کر کے ہم نے معصوم کر دیا, اور صحابہ تو کلہم عدول کا جو نظریہ ہے یہ مبالغہ ہے. اور ایک دوسری ویڈیو میں ویڈیو میرے پاس تھی لیکن میں ویڈیو چلوا کے بات کو, اور یہ ویڈیو جو بن رہی اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا, تو اس میں اس نے یہ بات کہی ہے ایک دوسری جگہ, ایک دوسرے ویڈیو میں,
کہ اہل سنت کا جو یہ نظریہ ہے کہ صحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے اور یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے وغیرہ وغیرہ، جو اس طریقے سے لاف و گزاف اس نے یہاں پر جو ہے پیش کیا ہوا ہے. تو یہ تو بدترین لوگوں کی بات ہے. اب جواب صحابہ کے تعلق سے ہم لوگ بار بار اس اسٹریم میں کہہ چکے ہیں کہ صحابہ کے تعلق سے اہل سنت کا موقف ہے ہی نہیں کہ صحابہ معصوم. ایسا کسی بھی معتبر اہل سنت عالم نے نہیں کہا ہے. عدالت صحابہ کا مطلب اہل سنت کے یہاں یہ ہے کہ ہر صحابی کی عدالت کی تحقیق کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تزکیہ فرما دیا ہے، ان کی عدالت بیان کر دی ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ بیان فرما دیا، ان کی عدالت فرما دی ہے، جو ماضی اور مستقبل سب کو شامل ہے. اور یہ کوئی ہماری اپنی بات نہیں ہے، یہ ہم نئی کوئی تحقیق نہیں لا رہے ہیں، یہ علماء نے کہا ہے. مثلا خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ عدالت الصحابۃ ثابتۃ معلومۃ، کہ عدالت صحابہ ثابت ہے اور معلوم ہے، معروف ہے. بتعدیل اللہ لہم، اللہ نے ان کی جو تعدیل کی ہے، ان کی عدالت بیان کی ہے. وإخبارہ عن طہارتہم واختیارہ لہم فی نص القرآن، کہ ان کی طہارت کے بارے میں قرآن نے خبر دیا اور ان کو چنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا. قرآن کے نصوص میں یہ بات بہت کلیئر موجود. تو صحابہ معصوم نہیں ہیں، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ان کی عدالت داغدار ہو. اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ بیشتر صحابہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا مان لیے جائیں، یا کسی صحابی کو آپ فسق و فجور میں ڈوبا ہوا تسلیم کر لیں. معصوم نہیں ہے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. ہاں، بعض صحابہ سے کبیرہ کا ارتکاب ہوا، لیکن انہوں نے کبیرہ پر اصرار کیا یا اس سے رجوع نہیں کیا، اس کی کوئی دلیل نہیں. بعض پر تو حد بھی جاری کی گئی، لیکن وہ حد ان کے لیے کفارہ ہو گیا. جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ ثم اذا كان قد صدر عن احدهم ذنب فيكون قد تاب منه، ان میں سے بعض سے گناہ صادر ہوا تو فيكون قد تاب منه، تو ایسا بھی ہے کہ ان میں سے انہوں نے اس سے توبہ کر لیا. او اتى بحسنات تمحو، یا ایسے نیک اعمال کیے جن سے وہ گناہ ختم ہو گیا، مٹ گیا. او غفر له بفضل سابقته، یا دین میں آگے ہونے کی وجہ سے، دین میں سبقت کی وجہ سے ان کو بخش دیا گیا. او بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذین هم حق الناس بشفاعته، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے وہ معاف کر دیے گئے اور وہ رسول کی شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. او ابتلی ببلاء فی الدنیا کفر به عنہ، یا دنیا میں کوئی مصیبت ان کو دے دی گئی اور اس کی وجہ سے ان کے گناہ کا کفارہ ہو گیا. فاذا كان هذا فی الذنوب المحققہ، جب یہ بات یعنی کہ حقیقی گناہوں کے بارے میں ہے، جو واقعی ذنب ہیں، گناہ ہیں، فکیف بالامور التي كانوا فيها مجتہدین، تو پھر ان معاملات کے تعلق سے ان پر کیسے طعن کیا جا سکتا ہے اور ان پر کیسے عیب لگایا جا سکتا ہے جن میں وہ مجتہد تھے، جو اجتہادی معاملات تھے. آج یہ جو ہے کیا کر رہے ہیں روافض یا اخوانی طبقہ، یہی تو کر رہا ہے، یا الحادی طبقہ، کہ اجتہادی معاملات کو ان کی غلطی بنا کے پیش کر رہا ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا جو ان کا پینترا ہے ان حضرات کا، کہ بھئی کہتے ہیں کہ عدالت صحابہ کا ایک نظریہ ہے اور ایک صحابہ کی زندگی ہے، دونوں میں تضاد ہے. یہ چار شبہ میں سے دوسرا شبہ میں پیش کر رہا ہوں کہ عدالت صحابہ کا جو نظریہ ہے اور صحابہ کی جو واقعی زندگی ہے، یہ دونوں میں تضاد. احمد حسین یعقوب شیعی ہے، رافضی ہے، وہ کہتا ہے اذا کان الصحابۃ عدولا. اب دیکھیے یہ نظریہ کہاں سے آ رہا ہے. یہ نظریہ جیسا میں نے منکرین حدیث میں سے بعض کا حوالہ دیا، رافضی کا حوالہ دے رہا ہوں. یہ رافضی کیا کہہ رہا ہے؟ وہی جو رافضی کہہ رہا ہے وہی یہ انڈین رافضی کہہ رہا ہے. اردو زبان کا انڈین رافضی، یہ اخوانی رافضی یہی بات کہہ رہا ہے جو احمد حسین یعقوب جیسا رافضی کہتا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ اذا كان الصحابۃ عدولا، کہ جب سارے کے سارے صحابہ عدول ہیں، عادل ہیں، وکلهم فی الجنہ، اور سب کے سب جنتی ہیں، وان اللہ سوا بینہم، اور اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی انجام کی حیثیت سے ان کا مقام یکساں رکھا ہے. لماذا اقیمت الحدود علی بعضہم، تو ان میں بعض پر حد کیوں جاری ہوئی. وهل يسرق العادل النزیہ المضمون دخولہ الجنہ، اور کیا جو عادل ہے اور بڑا پاک صاف ہے اور جس کی جب دخول جنت کی ضمانت دی گئی وہ چوری کر سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ وغیرہ. سوال یہ ہے، جواب یہ ہے اس سوال کا کہ بھئی جو صحابہ کی عدالت ہے وہ قطعی دلائل سے ثابت ہے، اس لیے قطعی دلائل کا معارضہ نہیں ہو سکتا.
قطعی دلائل سے جو چیز ثابت ہے اس کا معارضہ نہیں ہوگا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدالت صحابہ کا یہ مطلب تو کسی اہل سنت نے بیان ہی نہیں کیا کہ ان سے گناہ نہیں سرزد ہو سکتا ہے۔ ہم گناہ سرزد ہونے کے باوجود ان کو عادل مانتے ہیں۔ ابن الوزیر امام شافعی سے نقل کرتے ہیں کہ لو کان العدل من لا ذنب لہ، اگر عادل وہ ہے جس سے کوئی گناہ ہی نہ ہو، لم نجد عدلا، تو پھر کوئی عادل نہیں ملے گا۔ لیکن العدل من اجتنب الکبائر، لیکن عادل وہ ہے جس سے بھلے کبیرہ ہو جائے، وکانت محاسن اکثر من مساوی، لیکن اس کی اچھائیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہوں۔ اب ایک طرف تو یہ الزام دیتے ہیں کہ ہم صحابہ کو معصوم مانتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بات پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے صحابہ سے بھائی گناہ ہوا ہے، تو صحابہ سے اگر گناہ ہوا ہے تو وہ گویا عادل نہیں ہے۔ بھائی ہم یہ بات ہی نہیں مانتے، ہم دونوں بات نہیں مانتے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ صحابہ معصوم ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اگر گناہ ہو گیا تو عادل نہیں ہے، جیسا کہ ابھی میں نے عبارت پیش کی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بھئی صحابہ سے کبائر کا سرزد ہونا نا وہ بڑا نادر اور قلیل ہے، یعنی بشری امکان کی بنیاد پہ یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ آپ سارے گناہ کسی پہ تھوپ دیں۔ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا نا اس خبیث کے بارے میں، تہا جتنا خبیث ہے، کہ اس کی خباثت کی وجہ سے، اس کی گندگی کی وجہ سے، اس کی رافضیت کی وجہ سے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر وہ گناہ جو اس نے کیا بھی نہیں ہے اس کو اس کے ذمہ لا کے ڈال دوں، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہوگا۔ تو صحابہ سے کبائر کا سرزد ہونا نادر اور قلیل ہے، اور سماج کی سطح پر، سوسائٹی کی سطح پر وہ انتہائی پاک معاشرہ کے لوگ تھے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ صحابہ کے ساتھ جو بعض کبائر بعض لوگوں سے سرزد ہوئی ہے، یا بعض چھوٹی بڑی چیزیں سرزد ہو گئیں، تو تعامل کیا ہے قرآن و سنت کا ان غلطیوں کے سرزد ہونے کے باوجود؟ مثال کے طور پہ اس سے پہلے بات آ گئی ہے کہ غامدیہ کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا تھا، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد تابت توبۃ، اس نے ایسی توبہ کی ہے، لو تاب صاحب مقص لغفر له، کہ اگر ظالمانہ ٹیکس وصول کرنے والا بھی یہ توبہ کر لے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ ایک صحابی کو شراب کی حد لگتی ہے، رسول اللہ فرماتے لا تلعنوا، اس پہ لعنت مت کرو، فواللہ ما علمت الا انه يحب اللہ ورسولہ، کہ اس پر لعنت مت کرو، اللہ کی قسم میں اس کے سوا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں جانتا کہ اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ بھئی عدالت صحابہ کا نظریہ ان کے گناہ سرزد ہونے سے تضاد رکھتا ہے، غلط ہے۔ عادل ہونے کے باوجود کچھ گناہ ہو سکتے ہیں، ایسا ممکن ہے۔ تیسرا شبہ جو ان کا ہے، کہتے ہیں کہ عدالت صحابہ ایک سنی پروجیکٹ ہے۔ اب آپ دیکھیے گا، پھر آپ دیکھیے کہ میں نے جو بات کہی کہ یہ امپورٹ کیا ہے، اس نے جو ہے نکالا ہے تو ان باطل لوگوں سے، باطل تحریکات اور باطل افکار رکھنے والے لوگوں سے اپنا نظریہ اس نے لیا ہے، کہ اہل سنت کا نظریہ مشتبہ قرار جو دے رہا ہے کہ عدالت صحابہ ایک سنی پروجیکٹ ہے، یہ رافضیوں کی طرف سے بات کہی گئی ہے، جسے صحابہ کی سلطنت بنانے کے لیے پروسا گیا، اور یہ فکرہ اموی عہد میں تراشا گیا، جس کے بانی مبانی خصوصیت کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ اس نے اس ویڈیو میں اور ایک دوسری ویڈیو میں جو یہ بات کہی ہے کہ اہل سنت کا جو یہ خیال ہے، یہ عقیدہ ہے یا یہ نظریہ ہے کہ صحابہ کلہم عدول، صحابہ کے تمام عادل ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، اس پر بات ہونی چاہیے، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو وہی بات ہو گئی اہل سنت کا نظریہ۔ اب وہ رافضی بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھی اہل سنت کا یہ پروجیکٹ ہے، یہ پروجیکٹ اموی سلطنت کو استحکام دینے کے لیے، صحابہ کی سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کے بانی خصوصیت کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا اس تشریح کا یہ خلاصہ تم نے لے لیا ہے۔ تو بھائی یہ قول جو ہے نا یہ بلا دلیل ہے۔ اگر یہ عدالت اموی عہد کی اختراع ہے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے گھڑی گئی تھی، تو پھر اس عدالت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے افراد کیسے شامل کیے گئے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جن کو مخالف سمجھتے تھے ان کو اس سے نکالتے۔ اگر یہ نظریہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کیا تو اس کا انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا، یا کیا فائدہ ملا؟ نہ اٹھایا نہ ملا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہل سنت کا بڑا طبقہ یہ بات کہتا ہے کہ حق پر حضرت علی تھے اور امیر معاویہ اجتہادی خطا پر تھے۔
کیا ہوا اگر یہ چیز کی بنیاد یہ ہوتی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو بچانے کے لیے یا سلطنت بچانے کے لیے ایسا کرتے تو پھر یہ گفتگو کیوں ہوتی؟ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ حضرت علی اقرب الحق تھے اور امیر معاویہ حق سے قریب تھے، یہ بھی بات ہے، بہرحال کلام تو ہوا نا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کی سیرت تو ہر دور میں معتبر رہی، جب سیرت ان کی ہمیشہ معتبر رہی تو ان کو یہ گھڑنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ عدالت صحابہ کا نظریہ گھڑنے کی انہیں کیا ضرورت پڑی؟ ان کی سیرت تو ہر زمانے میں معتبر رہی۔ اگر صحابہ نے نظریہ گھڑا تھا تو پھر ضرورت پڑنے پر اموی حکمرانوں اور گورنروں پہ تنقید کیوں کی؟ اور اس تنقید کی جرأت انہیں کیسے ہوئی؟ اس تنقید کی اجازت انہیں کیسے ملی ہوئی تھی؟ صحابہ نے کیوں تنقید کیا؟ اگر یہ نظریہ گھڑا گیا تھا اس چیز کے لیے، صحابہ ہی نے گھڑا تھا، صحابہ ہی نے تنقید کیا۔ اگر اموی حکومت سے قربت مقصود تھی صحابہ کی تو پھر شان اہل بیت انہی اصحاب سے کیسے روایت ہو گئی؟ یہ سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے۔ باقی چند جہال میں بیٹھ کر کے اس طریقے سے گفتگو کر لینا اور کسی اسٹیج پہ بیٹھ کر کے ایسے الٹی سیدھی گفتگو کر لینا یہ آسان ہے، لیکن تحقیق کی دنیا میں کوئی آسان سی بات نہیں ہے کہ آپ ایسے مکتے چلے جائیں۔ آخری پوائنٹ، عدالت صحابہ کے تعلق سے جو شبہ پیش کیا جا رہا ہے، اور سرفراز بھائی نے بھی اس پہ گفتگو کی تھی اس سے پہلے، اور آپ دیکھیے کہ وہ نظریہ بھی کہاں سے ماخوذ ہے۔ یعنی صحابہ میں منافق تھے اور صحابہ میں منافق خلط ملط تھے، نظریہ بھی رافضی نظریہ ہے۔ نظریہ یہ ہے، شبہ یہ ہے رافضیوں کا، منکرین حدیث کا، ملحدین کا، کہ منافقین اور صحابہ تو مکس تھے، خلط ملط تھے، اس لیے منافقین کو اور صحابہ کو الگ کرنا ممکن نہیں، اور اگر یہ ممکن ہوتا تو الصحابۃ کلھم عدول کہنا درست ہوتا، لیکن چونکہ منافقین اور صحابہ مکس ہیں تو اس لیے اب ضروری ہے کہ ہر ایک کی تحقیق کی جائے، اور جس کے بارے میں عدالت ثابت ہو جائے اس کو عادل کہا جائے، جس کے بارے میں نہ ثابت ہو اس کو عادل نہ کہا جائے، کیونکہ منافقین اور صحابہ تو غلط ملط ہیں۔ اب چونکہ منافقین کو صحابہ سے ممتاز نہیں کیا گیا رسول اللہ کے ذریعہ، قرآن کے ذریعہ، اس لیے سب کو عادل کہنا درست نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں، اگر آپ دوہرا کر کے سن لیجئے اس شخص کی ویڈیو، جو یہ شخص کہہ رہا ہے اور میں نے جو ابھی شبہ پیش کیا جو روافظ کا شبہ ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں آوازوں میں کیا کسی بھی چیز کا فرق ہے؟ جو یہ خبیث رافضی کہہ رہا ہے وہی دیگر رافضی کہہ رہے ہیں جو نسباً رافضی ہیں اور عقیدتاً بھی رافضی ہیں۔ تو جواب اس شبہ کا یہ ہے، جو حالانکہ آ چکا ہے جواب، لیکن میں مختصر میں عرض کر دوں کچھ دوسرے اینگل سے، کہ بھئی منافقین صحابہ نہیں اور صحابہ منافقین نہیں، یہ بات آ چکی ہے، کیونکہ صحابی کے تعلق سے تو ایمان پر وفات کی شرط ہے۔ اب اگر کہیں پر صحابی کا لفظ منافق اور مومن دونوں کے لیے آ گیا ہے تو سیاق و سباق اور دیگر نصوص سے طے ہوتا ہے کہ وہاں پر صحابی کا معنی لغوی، صحابی کا لفظ لغوی لحاظ سے آیا ہوا ہے، اور قرآن کی اس پہ شہادت ہے نا کہ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، کہ وہ لوگ قسم کھا رہے ہیں کہ وہ تم میں سے، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے۔ فرق کیا نا قرآن نے، صحابہ کو اور منافقین کو الگ الگ رکھا، خلط ملط نہیں ہے، صحابہ اور منافقین خلط ملط نہیں ہے، قرآن کی شہادت ہے کہ الگ ہیں۔ وہ قسم کھاتے ہیں منافقین کو تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، قرآن کی شہادت ہے۔ یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ مکس ہیں صحابہ، روافظ کہہ رہے ہیں مکس ہیں صحابہ، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، صحابہ الگ ہیں، منافقین الگ ہیں، اور قرآن کی شہادت ہے، قرآن کا منکر ہوا ہے۔ پھر اس طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ منافقین کی تعداد بہت کم تھی، جس طریقے سے خلط ملط کی بات ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ منافقین کی ایک بڑی تعداد تھی۔ پھر تیسری بات یہ کہ منافقین کا نام لے کر کے عمومی طور پر تو متعین نہیں کیا گیا، کچھ لوگوں کا نام لیا گیا، اللہ کے رسول نے اپنے بعض صحابہ کو بتایا، مگر سارے منافقین کا نام تو نہیں لیا گیا متعین کر کے، مگر منافقین صحابہ کے یہاں معروف تھے، خلط ملط نہیں تھے، صحابہ جانتے تھے رسول کے صحابہ کون ہیں، رسول کے اور کے ساتھ نفاق کرنے والے کون ہیں، منافقین کون ہیں، آپ کے دشمن کون ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، علامہ معلمی لکھتے ہیں، میں ان کی عبارت پڑھنے کے بجائے صرف مفہوم پہ اکتفا کروں گا، وہ لکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، اس روایت میں جو یہ بات ہے کہ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رسول اللہ، کہ غزوہ تبوک کے لیے جب رسول نکل گئے اور اس کے بعد جب میں لوگوں میں نکلا، فَطُفْتُ فِيهِمْ، اور ان میں
चला फिरा घूमा, अहज़ननी अन्नी ला अरा इल्ला रजुलन मकबूसन अलैहि निफाक, तो मैं क्या देख रहा हूं, इस बात ने मुझे गमजदा कर दिया कि जो भी बचा है, जो नहीं गया है, उस पर निफाक की मार पड़ी हुई है, तभी नहीं गया है। मुनाफिक है जो नहीं गया है, या तो मुनाफिक है और रजुलन मिम्मन, या वो आदमी ऐसा है कि जिसका अल्लाह ने उज़्र बयान किया, मिन ज़ुअफ़ा में से है वो, या तो मुनाफिक है जो नहीं गया है मैंने देखा, और या तो फिर माजूर है जो नहीं गया है मैंने देखा। इससे क्या पता चला कि सहाबा मुनाफिकीन को जानते थे, ये मुतवस्सित दर्जे के सहाबी हैं, इन्हें पता है कि उस मुनाफिकीन कौन है, और जितने लोग बचे हुए हैं पहचान रहे हैं कि कौन माजूरीन है और कौन मुनाफिकीन है, निफाक की वजह से नहीं गए अल्लाह के रसूल के साथ। मालूम था सहाबा को मुख्तलिफ ज़राए के जरिए, और कुरान ने बड़ी ताकीद के साथ और बड़ी पुख्तगी के साथ उनके तारुफ की बात की है, उनको पहचाना जा रहा है, उनका पहचानना आसान है। वला तारिफन्नहुम फी लहनिल कौल, गुफ्तगू के अंदाज में आप सिर्फ पहचान नहीं लेंगे, आप उनको जरूर पहचान लेंगे। ये जरूर का क्या मतलब है? जरूर का क्या मतलब है आप पहचान लेंगे उनको, यानी उनकी पहचान तय है। फिर एक आखिरी बात इस आखिरी शुबहे के हवाले से कि जिन सहाबा के नाम मारूफ हैं या जो हदीस की रिवायत में आए हैं, उनके अहवाल तो फर्दन फर्दन मालूम है। अब वो कोई भी हो, वो मुगीरा बिन शोबा हो, साद बिन नबी वक्कास हो, मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, कोई भी सहाबी हो, जिनका भी नाम रिवायत हदीस में आया है और जिनका नाम मारूफ है, उनके अहवाल तो फर्दन फर्दन मालूम है। तो यहाँ मामला सिर्फ आम अदालत का नहीं रहा, बल्कि मुतअय्यन अदालत का भी हो गया कि एक तो आम नसूस जो हैं सहाबा के लिए, आम कायदे के तहत सारे सहाबा आदिल हैं, फिर जो सहाबा रिवायत हदीस में किसी न किसी अंदाज में आ गए हैं, वो तो मुतअय्यन तौर पे आदिल हो गए, मुतअय्यन तौर पे आदिल हो गए। और जो मुनाफिक उस दौर में थे वो मारूफ थे, उनसे असलाफ ने रिवायत ही नहीं ली है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं एक शहादत दूंगा। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वस्सहाबतुल मज़कूरूना फिर रिवायत अनिन नबी वल्लज़ीना युअज़्ज़िमुहुमुल मुस्लिमून अलद्दीन कुल्लुहुम कानू मुमिनीन बिह वलम युअज़्ज़िमुल मुस्लिमून अलद्दीन मुनाफिक़न, के रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करने में जिन सहाबा का नाम आया हुआ है और जिन मुसलमानों जिनकी मुसलमान ताजीम करते थे दीन के हवाले से, वो सारे के सारे लोग मोमिन थे, मुनाफिक नहीं थे। और मुसलमानों ने दीन के हवाले से किसी मुनाफिक की ताजीम नहीं की। तो इस हवाले से भी गोया कि जिनका जिक्र आ गया किसी न किसी हवाले से, वो तो मुतअय्यन तौर पर, इनफरादी तौर पर भी वो आदिल हुई। तो खुलासा आपने क्या देखा, मैंने जो ये चार, हालांकि और भी शुबहात थे, ये चार शुबहात मैंने पेश किए, चारों शुबहात अदालत सहाबा के हवाले से तफसीली शुबहात हैं, और ये सारे तफसीली शुबहात का कायल ये खबीस है। और ये चारों शुबहात किनके हैं? ये चारों शुबहात रवाफिज के हैं, मुनकिरीन हदीस के हैं, जनादिका के हैं, मलाहिदा के हैं, मुस्तशरिकीन के हैं। यहाँ इतना लंबा मौका नहीं है कि एक एक का हवाला दिया जाए, लेकिन ये सब मौजूद है, सब महफूज है, किताबों में लिखा हुआ है। तो इस खबीस को बताना चाहिए कि ये इनकी बात है जो मैं पेश कर रहा हूँ। उस तरह से बात ये पेश कर रहा है जैसे ऐसा लग रहा हो कि इसकी कोई अपनी तहकीक है। अल्लाह तबारक व तआला इस दीन के लिहाज से फासिक शख्स को हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।